ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑا آدمی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال. سر, آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں سحر میں کیا کھانا چاہیے, افطار کے وقت کیا کھانا چاہیے. یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ڈسکرائب کر دیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ باقی روٹین کو ہم کیسے دیکھیں رمضان میں, جیسے کہ نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, ہم کم سوتے ہیں, کسی ٹائم میں زیادہ سوتے ہیں, اور ایکسرسائز کس ٹائم میں کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ روزے کے دوران ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے, کچھ کہتے ہیں روزے کے بعد کرنی چاہیے. تو ان سب چیزوں پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. جی بہت بہت شکریہ. وہ ہمارے ہاں ایک کامن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چونکہ اب رمضان شریف آ گیا ہے نا, تو اب ہم نے باقی کام نہیں کرنے, تو ہم نے کچھ عبادت کرنی ہے اور باقی سونا ہے بس. اور جو کام ہمارے آرام سے بیٹھ کے کرنے کے ہیں نا, جیسے کوئی ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ وقت گزارنا ہے اور ٹی وی دیکھنا ہے, تو یہ والے کام کرنے ہیں. آپ حیران ہوں گی طیبہ کہ جب ہم تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں نا, تو تاریخ اسلام کی اکثر بڑی جنگیں رمضان شریف میں ہوئی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ روزے کی حالت میں صحابہ نے جنگ لڑی. تو اس سے بڑا اور کیا سٹریس والا ٹائم ہوگا کہ جس میں آپ کھا بھی نہیں رہے اور آپ کو جان کا بھی خطرہ ہے اور آپ کی فزیکل بھی. دیکھیں نا, اب کبھی آپ میوزیم میں جائیے اور دیکھیے جو زرہ بختر اور جو تلواریں پڑی ہیں. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو تلوار میں نے ایک میوزیم میں دیکھی, میں آپ سے ذرا فزیکلی تھوڑا بڑا بھی ہوں, میں اس تلوار کو شاید دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتا. اوکے. اور کیسے وہ اس تلوار کو پڑھ کے تو جنگ لڑتے ہوں گے, اور پھر وہ کاسٹیوم بھی, پورا کاسٹیوم جس میں اتنا ہیوی کاسٹیوم. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہمیں انڈائریکٹلی یہ سبق دینے کے لیے ہیں کہ رمضان شریف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کام چھوڑ دینے ہیں. آپ نے اپنے روٹین کے کام کرنے, تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے. مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک تو روزہ رکھنے کے بعد اگر ممکن ہے تو نہ سویا جائے, اگر ممکن ہے. اچھا. اور اس سونے, اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ رات کو جلدی سو جائیں. دیکھیے, اگر آپ رات کو عشاء کی نماز اور تراویح سے فارغ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ آج کل کے حساب سے آپ 11 بجے سو جائیں. تو 12, 1, 2, 3 یہ 4 گھنٹے آپ سوئیں گے. ٹھیک ہے, 4 گھنٹے سونے کے بعد بیچ میں دوپہر کا ایک ٹائم ظہر سے عصر تک کا اگر آپ سونے کا رکھ لیں تو بیسیکلی آپ کی نیند پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. آئیڈیل تو میرے خیال میں یہ ہے سونے کا پیٹرن, لیکن پھر بھی جو ایک طرح کا ایک نارم بنا ہوا ہے, اگر کوئی سونا چاہتا بھی ہے تو میں نے کہا کہ آئیڈیل نہیں ہے, آئیڈیل یہی ٹائم ہے کہ اور اس والے ٹائم کو آپ استعمال کریں جو سب آپ نے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد اب آپ اس وقت کو, اگر آپ رات کو صحیح ٹائم پہ سو گئے تھے تو اس ٹائم کو آپ اپنے پڑھنے لکھنے کے ٹائم, چاہے آپ اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں, چاہے آپ عبادت کر رہے ہیں, چاہے اپنا کوئی اور کام کر رہے ہیں, اپنی ای میلز دیکھ رہے ہیں, اپنے دفتر کا کام کر رہے ہیں, آپ دکاندار ہیں تو دکان کا حساب کتاب کر رہے ہیں, تو وہ جو ہمارا اکیڈیمک کام ہے اس کو اس ٹائم کے لیے آپ رکھ لیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھیں کہ نہیں رات کو نہیں سویا جاتا تو بس اتنا کم از کم سوئیے جتنا آپ نارمل روٹین پہ جاگ جاتے تھے, 7-8 بجے چل کے کام کے اوپر جیسے آپ چلے جاتے تھے. البتہ ایک ڈفرنس ضرور یہ ہے کہ ظہر سے لے کر آپ عصر تک جو ہیں وہ اس میں آرام کر لیجیے, اس میں کیلولا کر لیجیے, آرام کر لیجیے. اور ایکسرسائز کرنے کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ 2 ہیں, اور ایکسرسائز مت چھوڑیے گا. پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں کو ایکسرسائز کی عادت. ایکسرسائز کے لیے کسی ایج کی کوئی ممانعت نہیں ہے. بوڑھے سے بوڑھا آدمی, جوان آدمی تو ہے ہی, اور بچے, ہم سب کو کچھ نہ کچھ فزیکل ایکسرسائز ہر روز کرنی چاہیے, یا کم از کم 5 دن ایک ہفتے میں ضرور کرنی چاہیے. اچھا. ہاں, یہ اگر آپ اجازت دیں گے, آپ اور آپ کے پروڈیوسر, تو ہم اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کریں گے, پہ پروگرام کریں گے, کیونکہ بڑا آدمی بننے کے لیے فزیکلی بھی تو آدمی صحت مند ہونا چاہیے نا. ایک آدمی جس کو ہر وقت کھانسی آ رہی ہے اور اس کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہو بڑا آدمی بننے کا, تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. تو رمضان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ایک تو بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ افطار سے تھوڑا سا پہلے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ وہ بیسٹ خالی پیٹ آپ ہوتے ہیں, آپ کی اب تھوڑا سا آپ نے سو لیا, ابھی افطار میں تھوڑا سا وقت ہے, تو جو اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے وہ آپ افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر لیجئے, لیکن وہ 40-45 منٹ آپ ایکسرسائز کر لیجیے. تو وہ خالی پیٹ آپ ہوتے ہیں, تھوڑا سا پہلے وارم اپ کر لیجئے اپنے آپ کو. کوئی بھی ایکسرسائز فوراً نہیں شروع کرنی چاہیے, ہلکا سا وارم اپ کر لیجئے, تھوڑا سا اچھل کود لیجئے, تھوڑی سی برسک واک کر لیجئے. اور اس کے بعد اپنی ایج کے حساب سے, جو تو ینگ لوگ ہیں وہ تو ویٹ ایکسرسائز بھی کرتے ہوں گے, مشینوں پہ بھی کرتے ہوں گے, لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں اور جو مجھ سے بھی تھوڑا زیادہ ایج کے ہیں, اور گھریلو خواتین جو بہت زیادہ فزیکل, تو وہ اسٹریچنگ ہے وہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے.
اور اس کے علاوہ سمپل ایروبک ایکسرسائزز جس میں باڈی جو ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ موو کرتی ہے، تو آپ پورے جسم کو آپ حرکت میں دیتے ہیں. اور کچھ نہ ہو تو خاص طور پہ ہماری بچیاں بہنیں جو گھر میں ہیں، یہ اسکپنگ ہے نا، جو رسی کودنا، پتہ نہیں آپ بچپن میں کرتی رہتی جی ہوں گی؟ بالکل. اسکپنگ جو ہے نا، یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے اور اس میں بہت پورا جسم انوالو ہو جاتا ہے، اور یہ لڑکیوں کے لیے تو بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے رسی کودنا. ٹھیک تو ہے. یہ والی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ٹائم اس کا بیسٹ ہے، اور دوسرا ٹائم یہ ہے کہ افطار کے بعد 4 گھنٹے، 3 یا 4 گھنٹے کے بعد، اچھا اچھا. اس وقت جو یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے کے ریگولر عادی ہیں، تو یہ ایکسرسائز اپنی آپ پوری ضرور کیجئے. میرے ذاتی خیال کے اندر تو رمضان شریف میں کوئی بھی اور روٹین تبدیل نہیں ہونی چاہیے. صرف یہ ہے کہ جو نیند کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں تھوڑا سا دوپہر کے وقت، اور ایکسرسائز کی ٹائمنگ کو، کیونکہ ادروائز ایکسرسائز کا بیسٹ ٹائم فجر کے بعد ہے. جو اچھا. بیسٹ ٹائم ایکسرسائز کا ہے کہ صبح کی آپ ناشتہ کرنے سے پہلے جو ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن چونکہ رمضان شریف میں آپ نے اس وقت کافی کھایا ہوا ہوتا ہے، جیسے پتہ نہیں پنجابی جو ٹکا کے کھایا ہوتا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھایا ہوتا ہے، تو وہ تو ایکسرسائز کا ٹائم ٹھیک نہیں ہے. لیکن ادروائز تو میرے خیال کے اندر ہمیں رمضان شریف میں کسی قسم کی اور روٹین کو کوئی تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اور آپ یقین کیجئے بھوکا رہنے سے کوئی شخص نہیں مرتا. زیادہ کھانے سے مرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. صحیح صحیح. بھوکا رہنے سے کوئی نہیں، بہت زیادہ کوئی صرف نہیں مرتا. اور میں ایک چیز میں معاف کرنا پہلے بتانا بھول گیا، ایک ٹرم ہے، اور اگر آپ نیٹ پہ جا کے لکھیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، تو یہ پتہ لگا ہے سائنسدانوں نے، اور خاص طور پہ جو ہمارے امیونٹی ریلیٹڈ اور کینسر ریلیٹڈ جو ہماری ریسرچ ہے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، کہ کچھ عرصے کے لیے بھوکا رکھا جائے، اور اس کے بہت سارے یعنی ترتیب ہے، لیکن روزہ اس کی بہترین ترتیب ہے. اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک نظام ہے آٹو فیجی، اپنے آٹو کا مطلب خود، اور فیجی کا مطلب کھانا، اپنے آپ کو کھانا. تو ایک ہمارے جسم کے اندر ایک پورا نظام ہے آٹو فیجی کا، اور وہ سٹیمولیٹ ہوتا ہے جب ہمیں باہر سے کھانا نہیں ملتا. جب ہمیں باہر سے کھانا نہیں ملتا تو ہم اپنے آپ کو کھانے لگتے ہیں. اور اپنے آپ کو کھانے کے لیے سب سے پہلے باڈی جو ہمارے غیر ضروری سیل ہیں ان کو کھاتی ہے، جس میں کینسر کے سیل ہیں، جس میں وہ سیل ہیں جن کو سوزش ہوئی ہے. تو یہ بہت بیماریوں سے بچاتا ہے. ایک قدرتی علاج ہے بنیادی طور پر کینسر سے لڑنے کا. تو اس سلسلے میں اب چونکہ وقت نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کبھی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. بالکل. آپ نے جیسے ڈاکٹر صاحب کینسر کا ذکر کیا تو میرے مائنڈ میں یہ سوال آیا ہے کہ رمضان میں جو بیمار ہیں، مختلف پیشنٹس ہیں، تو وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم روزہ رکھنا چاہتے نہیں رکھ سکتے، تو انہیں کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے، میں اس وقت ایک ڈاکٹر سے زیادہ نا ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے بتاتا ہوں کہ اصل میں ثواب اور درجہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ہے. میری بات سمجھے نا؟ بیسیکلی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے. جب آپ سفر میں ہیں تو آپ کہیں کہ بھئی میں تو اللہ کی بہت عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تو ظہر کی 4 کی 4 نمازیں پڑھوں گا. آپ کو اس وقت حکم ہے 2 رکعت پڑھنے کا، آپ نے 4 نہیں پڑھنی، آپ نے 2 پڑھنی ہے. کیونکہ اگر آپ نے 2 نہیں پڑھی، 4 پڑھی تو اپنے طور پہ تو کام زیادہ کیا مگر اللہ کا حکم نہیں مانا. تو اصل میں تو حکم ماننے کی بات ہے نا. تو اس میں طیبہ قرآن پاک کی بڑی کلیئر آیت، میں کوئی دینی عالم نہیں ہوں اس لیے میں بہت ڈر کے کرتا ہوں، مگر یہ جو عام مسلمان کی حیثیت سے میری سمجھ ہے، قرآن کی بڑی کلیئر آیت ہے سورہ بقرہ میں 2 سپارے میں، جس میں رمضان کا حکم ہے روزوں کا. اس میں کہا ہے اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو تو وہ بعد کے دن یہ پورے کر لے، اور اگر فرض کرے یہ نہیں کر سکتا تو کچھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر یہ دونوں کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے، تو اس کے لیے پھر زیادہ اجر ہے. تو اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ ضد نہیں لگانی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص بیمار ہو نا، اور بیماری اس قسم کی ہو کہ ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو وہ آدمی شکر ادا کرے کہ زبردست مجھے کتنا اچھا موقع مل گیا کہ میں اللہ پاک کے اس حکم کو پورا کرنے کی مجھے توفیق مل گئی کہ جب میں بیمار ہوں میں روزہ نہ رکھوں. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب میں صحت مند ہوں تو میرے لیے اللہ کا ایک حکم ہے، جب میں اس کو پورا کروں گا تو میں اللہ پاک کے حکم کو پورا کروں گا. جب میں بیمار ہوں تو میرے لیے ایک اور حکم ہے کہ میں نہ رکھوں، تو وہ نہ رکھنا بنیادی طور پر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو اور اس کے لیے کس سے پوچھیں آپ؟ اس کا مفتی کون ہے؟ اس کا مفتی آپ کا ڈاکٹر ہے.
تو آپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتے. جیسے فار ایگزامپل جن لوگوں کو گردے کی بیماریاں ہوتی ہیں نا, تو بعض اوقات ان کو بہت مشکل ہو جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور ہر وہ بیماری جس کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے. کچھ خون کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں خون تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے, اور اگر آدمی پانی پراپر نہ پیے تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ فیصلہ تو آپ کا نہیں ہے. آپ اس کے لیے جو میڈیکل پروفیشن کے آپ کے ڈاکٹر ان سے پوچھیں, بتائیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ میں نہیں رکھ سکتا. اور اگر انہوں نے کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ نہ رکھیں. اور مجھے ایک ایک گناہگار, ایک عاجز, ایک کمزور مسلمان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آئے گی. اور آپ چاہے تو آپ وہ کیجئے نا کہ کسی مسکین کو ایک کھانا کھلا دیجئے اس بہانے, یا یہ کہ بعد میں جب آپ کی ہیلتھ اجازت دے تو بعد میں آپ روزے رکھ لیجئے. بالکل, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے اس سلسلے. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ رمضان میں ہمیں معاشرتی طور پر کیا سبق ملتا ہے؟ رمضان ہمیں کیا سبق دے کے جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح ہے. آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی طیبہ, جسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد, اللہ کے حقوق. پھر آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی حقوق, یعنی حقوق اللہ, اللہ کے حقوق, اور حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق. اور ایک لوگ بڑا سوال پوچھتے ہیں, بتائیے حقوق اللہ زیادہ اول ہیں کہ حقوق العباد زیادہ بہتر ہیں, اور اس پر ایک بڑی ایک بحث چلتی ہے اس بات کے اوپر. اور آپ کے خیال میں نماز یا روزہ یہ کیا حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے؟ لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ حقوق اللہ ہے. ہاں, کہ اللہ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیے تو اصل میں تو ان حقوق اللہ کے اندر ہی سب سے بڑا حقوق العباد کا سبق ہے. جب آپ خود بھوکا رہیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اگر کسی کو کمپلشن میں بھوکا رہنا پڑے تو اس پر کیا گزرے گی. تو معاشرتی طور پر تو یہ زبردست تربیت کا نظام ہے کہ آپ کی یہ تربیت ہوتی ہے کہ یار مجھے احساس ہوا میں سارا دن کھانا کھاتا ہوں اور میرا کھانا بچ جاتا ہے اور میں وہ پھینک دیتا ہوں, اور کچھ آج مجھے کھانے کو نہیں مل رہا تو میرے اوپر کیا کیفیت گزر رہی ہے, تو جس بیچارے کو کبھی بھی کھانے کو نہیں ملتا اس پر کیا گزرتی. تو جو اہل دانش ہیں اور اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو نماز, یہ روزے کے اندر یہ بہت بڑا سبق ہے. تو دوسرا, جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز کے دوران آپ اپنی روزہ صرف آپ کے پیٹ کا روزہ نہیں ہے, بلکہ روزہ آپ کے تمام اعضاء کا روزہ ہے, آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے. وہ باتیں جو فحش ہیں, وہ باتیں جو بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہیں, وہ باتیں جو دوسرے کے انسلٹ کرنے کے زمرے میں آتی ہیں, وہ باتیں جن کو ہم جھوٹ کہتے ہیں, جن کو ہم غیبت کہتے ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے بھی روزہ ہے. اسی طریقے سے یہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے. دیکھنے کا عمل, اس کے اوپر بھی تو ایک پابندی ہے, کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا. سننے پر بھی پابندی ہے, کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے. اور بولنا بھی بولنا تو خاص طور پر ایک تلوار ہے. دیکھیے جو زبان ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دے دے اس گوشت کے لوتھڑے کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے, اس کی حفاظت کی, تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اور رمضان شریف میں تو یہ سٹینڈنگ آرڈر ہے کہ آپ نے, اور دیکھیے ہم لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں لڑتا, مجھے میرا روزہ ہے. تو جیسے آپ نے سوشل آسپیکٹ کا کہا, میرے ذاتی خیال کے اندر اگر رمضان شریف کو صحیح اس کی سپرٹ سے گزارا جائے, یعنی اس سپرٹ سے نہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آؤ جی اب روزے ہیں, دفتر سے بھی چھٹی لے لو, کاروبار بھی بند کرو, آرام سے بیٹھو, 1 بجے سو کے اٹھا کریں گے, اس کے بعد پھر کچھ پڑھ لیا کریں گے, پھر یہ نہیں, صحیح اس کی سپرٹ کے ساتھ گزارا جائے تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ اتنی تربیت ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں رمضان شریف میں نے سگریٹ چھوڑ دی تھی اب تو میں چھوڑ سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشے کی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں, جھوٹ بولنے کو چھوڑ سکتے ہیں, غیبت کرنے کو چھوڑ سکتے ہیں, کسی کی برائی کرنے کو چھوڑ سکتے ہیں. گفتگو میں خاص طور پہ یہ لفظ میں بول رہا ہوں کہ ہماری گفتگو کے اندر نا ایک پاکیزگی ہونی چاہیے. پاکیزہ صرف جسم نہیں ہونا چاہیے, پاکیزہ ہماری سوچ بھی ہونی چاہیے, اور ہماری زبان بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. تو رمضان شریف ہمیں ان تمام, اور ایک چھوٹی سی آخر میں بات ہے, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو مال خرچ کرتے ہیں آپ کو اس کا 70 گنا ملے گا, اجر دیا جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی آپ کو یہ بتانے کی تربیت ہے کہ آپ کو خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالی جائے. تو ایک آدمی ٹیمپٹ ہو جاتا ہے نا, دیکھیں میں نے کسی کو خرچ کیا تو اس کا مجھے ایک اجر ملے گا, لیکن اگر کسی کو یہ کہا جائے آپ کو 70 گنا اجر ملے تو ہمیں ایک موٹیویشن ملے گی, ٹیمپٹ ملے گا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تربیت کے لیے ہے
تو ہمیں بولنا کیا ہے, ہمیں دیکھنا کیا ہے, ہمیں سننا کیا ہے, ہمیں کھانا کیا ہے, ہمیں سونا کیسے ہے, ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے رکھنے ہیں, اور ہم نے خرچ کیسے لوگوں کے اوپر کرنا ہے. یہ تمام, اس طرح فطرانہ بھی آپ کو پتہ ہے, رمضان کے اینڈ میں فطرانہ بھی ہوتا ہے سارا. تو یہ ساری اور جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے. دیکھیں تراویح بھی آپ زیادہ پڑھتے ہیں. تو یہ تو ایک تربیت کی زبردست ایکسرسائز ہے, ایک اسٹرینوس ٹریننگ کورس ہے, اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے نا, ہم سب باتیں کر رہے ہیں نا, ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال جب رمضان شریف آئے گا تو ہم میں سے کتنے لوگ یہاں موجود ہوں گے. بالکل نہیں معلوم. اور ہمیں پتہ ہے بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں. اس سال تو نہیں اس ہے. کو بہت ہمیں ایک نعمت سمجھنا چاہیے, اور جتنا ہو سکتا ہے جسمانی, روحانی, بدنی, معاشی, معاشرتی, سماجی فائدے رمضان شریف سے اٹھانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو ینگسٹرز بہت فالو کرتے ہیں اور آپ کی فین فالوئنگ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ ینگسٹرز کو, یہ ہماری یوتھ ہے جو موبائل پہ اور موویز دیکھ کے اور سو کے روزہ گزار لیتے ہیں کہ بھئی ہمارا روزہ ہم نے یہ کرنا ہے, ایک میسج ان کو دیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ کس ایج میں بچوں کو روزہ رکھوایا جا سکتا ہے. ایز اے ڈاکٹر یہ بتا دیں. جی دیکھیے, یہ جو ہے نا بچوں کو کب رکھوایا جا سکتا ہے, اس کا تو سمپل سی بات یہ ہے کہ جب وہ رکھ سکتے ہیں. کوئی ایج بریکٹ تو ہم اس میں نہیں سیٹ کر سکتے. ٹھیک ہے. تو روزہ کب فرض ہوتا ہے یہ ہمارے علماء ہمیں بتا سکتے ہیں. مجھے اس کی ایج تو پتہ نہیں. جب بچہ بالغ, ہر بالغ پر فرض ہے, ہر بالغ عاقل کا مطلب یہ ہوتا ہے, بعض لوگ مینٹلی ایپٹ ہوتے ہیں نا, ان پر فرض نہیں ہوتا. تو ہر یعنی ایک آدمی جو بیچارہ ذہنی توازن کھو چکا ہے, تو اس کا ہر عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے. ٹھیک ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی بلوغت سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہونی شروع ہو جائے. تو اس میں میرا خیال ہے ماں باپ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے کہ کب وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے. تو جب بچہ اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جائے تو اس کو روزہ رکھوا دینا چاہیے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا پوچھا تھا کہ ینگسٹرز ہیں وہ موویز دیکھتے رہتے ہیں, سوتے رہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے, اس طریقے سے ہمیں کاش میرے پاس کوئی جادو کا لفظ ہوتا اور میں یہ کہتا جس کی وجہ سے ایک دم سب لوگ اسکرین کو چھوڑ دیتے. اس طرح جادو کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسکرین ایڈکشن پر ہم ایک پورا پروگرام کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم یہ بات کریں. اگر آپ کہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ کہیں تو میں یہ کہہ سکوں گا بھائی خدا کے لیے موبائل کو زیادہ استعمال نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے آگاہ کرنے سے کسی کو آگہی ملتی نہیں ہے, بتانے سے کسی کو پتہ نہیں چلتا. کسی تبدیلی کے لیے آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھنی ضروری ہے. تو یہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ جو شو ہم نے کیا اس پہ آپ نے زبردست سی غزل سنائی. میں چاہتی ہوں کہ اس شو کا جو اینڈ ہے وہ ہم خوبصورت سی نعت سے کریں اور آپ نعت سنائیں. ضرور, بہت بہت شکریہ. اچھا کیا آپ نے, میرے لیے سعادت ہے. تو ایک نعت میں نے کہی تھی تو میں پیش کرتا ہوں. جی. کہ کہہ رہا ہوں میں تیری نعت رسول عربی, کہہ رہا ہوں میں تیری نعت رسول عربی, چھوٹے منہ میں ہے بڑی بات رسول عربی. کہہ رہا ہوں میں تیری نعت رسول عربی, چھوٹے منہ میں ہے بڑی بات رسول عربی. وہ حوالے جو میرے نام سے وابستہ ہیں. ہم سب کے ناموں کے ساتھ ہوتے ہیں نا, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, پروفیسر صاحب ہیں, یہ اینکر ہیں, یہ ماس میڈیا کی ماہر ہیں, یہ ہمارے حوالے ہوتے ہیں نا. وہ حوالے جو میرے نام سے وابستہ ہیں تیرے نام کی خیرات رسول عربی. وہ حوالے جو میرے نام سے وابستہ ہیں تیرے نام کی خیرات رسول عربی. ہونٹ ہلتے ہیں تو دل نور سے بھر جاتا ہے, ہونٹ ہلتے ہیں تو دل نور سے بھر جاتا ہے تیرے نام کی کیا بات رسول عربی. اور آب زمزم کی طرح دیدہ پرنم بھی ہے, آب زمزم کی طرح دیدہ پرنم بھی ہے, حاجیوں کے لیے سوغات رسول عربی. تیرے اصحاب کے ہوں جن کے غلاموں کا غلام, تیرے اصحاب کے ہوں جن کے غلاموں کا غلام, ہیں تیری زندہ کرامات رسول عربی. ایک عنایت کی نظر ہو تو بدل سکتے ہیں, ایک عنایت کی نظر ہو تو بدل سکتے ہیں تیری امت کے یہ حالات رسول عربی. اور آخر میں یہ ہے کہ یہ تیرے عشق نے احسان کیا ہے مجھ پر, یہ تیرے عشق نے احسان کیا ہے مجھ پر, میں جو بولوں تو لگے نعت رسول عربی. جزاک اللہ, بہت ہی خوبصورت نعت آپ نے سنائی ہے ڈاکٹر صاحب. اور رمضان کے مہینے میں ہم نے سوچا کہ آپ کی
رہنمائی کے لیے وہ باتیں ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کی جائیں جس میں آپ رمضان سے سیکھ سکیں اور آپ کا رمضان اچھے طریقے سے گزر سکے، اور آپ رمضان سے بہت کچھ وہ چیزیں سیکھیں جو ہم نارملی ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے سحری میں کیا کھانا ہے، آپ نے ہلکی پھلکی غذا کھانی ہے، آپ نے افطاری میں کیا کھانا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ جو بیمار ہیں انہیں کیا کرنا ہے، جو بچے ہیں انہیں کیا کرنا ہے، اس پروگرام میں ہم نے وہ سب چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم بڑا آدمی کیسے بنا جا سکتا ہے اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے، اور مزید بھی ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اللہ حافظ۔